السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی، جو میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو میں نے کل آپ کو جو ہے وہ لیسن دیا تھا لکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے، وہ بھی آپ نے کیا ہوگا۔ یعنی کہ ہماری سلیس تھی اور مشکل الفاظ کے معنی تھے گرامر کی روح سے۔ آج ہم آگے اپنے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ بیٹا یہ ریڈنگ جو ہے وہ آپ خود اس کی کر لیے گا، لیکن اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں نا وہ آپ دیکھ لیں۔ جیسے یہ ہے امہات المؤمنین، تو اس کا معنی ہے مومنوں کی مائیں۔ تو ریڈنگ ہے تو یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں خود بھی۔ اور جیسے یہاں پہ توہین ہے، اس کا معنی ہے بے عزتی۔ جیسے ترجیح ہے، اس کا معنی ہے فوقیت۔ تو یہ آپ نے بک پر لکھ لینے ہیں، ورڈ نا معنی لکھ لینے ہیں۔ اس طرح یہ ٹھہریں اور بتائیں، عربوں کو خواتین کے مقام سے کس نے آگاہ کیا؟ تو وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ آگے ہے بیٹیوں سے متعلق کسی حدیث کا مفہوم بیان کرو۔ یہ والی جو حدیث ہے نا، یہ بیٹیوں کا متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دو انگلیاں جوڑ کر کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور میں اس کے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گا، یعنی کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جو ہے وہ جائے گا جس نے ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی بیٹیوں کی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ غماز ہے، اس کا معنی ہے اشارہ باز، یعنی آنکھ سے اشارے کرنے والا۔ اس کے بعد یہاں پر ہے نان و نفقہ، وہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا، روٹی کپڑا اور بیوی بچوں کا خرچ۔ یہاں پر ہے کہ عورت چار بنیادی حیثیتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی کہ عورت جو ہے وہ چار حیثیت میں نا، اس کی چار کیٹیگری ہیں۔ پہلی ماں، دوسری بہن، تیسری بیوی اور چوتھی بیٹی۔ ان چار شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ شانہ بشانہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے ساتھ ساتھ اور ہمراہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقی فائز میں نے جو ہے وہ پہنچنا، اس عہدے کے مقام کو حاصل کرنا۔ یہاں پر جو ہے وہ نیچے ہے لفظ ہے دستبردار، اس کا معنی ہے لا تعلق، علیحدہ، بے نیاز۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور لاسٹ میں پھر جو ہے وہ یہاں پر سوجھ بوجھ آ جائے گا۔ اس طرح ٹھہریں اور بتائیں، آج کی خواتین کن پیشوں میں خدمت انجام دے رہی ہیں؟ تو اس کا جواب بیٹا اسی کے اندر ہے۔ یہاں سے آج کی خواتین ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی، کمپیوٹر کی ماہر بھی ہیں اور قابل استاد بھی ہیں۔ وہ پاک فوج اور فضائیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ آج کی خواتین ان پیشوں میں خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے، کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہیں اپنی زمین میں سے حصہ دینا پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے کہ ہم اپنے وراثت میں ان کو حصہ نہیں دینا چاہتے۔ اس طرح آپ نے سبق کی ریڈنگ مکمل کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سبق سے کیا سیکھا ہے؟ عورت ہر رشتے میں قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ پاکستان کی ذہین، قابل اور محنتی خواتین کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ سے ہر شعبہ زندگی میں ملک کا نام روشن کرتی آئی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہ سبق ہے ہمارا۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو مشقی سوال میں جو ہے وہ ہم جو بک پہ اوپر کرنے والے سوال ہیں پہلے ان کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو پہلا سوال آپشن ہے، پہلا جو ہے وہ سوال اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ متعین کیے کیا حقوق و فرائض۔ اسی طرح دوسرا ہے، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہر شعبہ زندگی میں جھنڈے گاڑ رہی ہیں اپنی قابلیت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش جس پیار و شفقت سے کی وہ ہے مثالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو جس عزت و تکریم سے نوازا وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو خاندان کے لیے قرار دیا باعث رحمت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو روز قیامت اپنے والدین کے لیے قرار دیا باعث شفاعت؟ تو یہ ہمارا سوال تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ اسلام سے قبل عورتوں کے حقوق نہ تھے، کوئی بھی حقوق نہ تھے۔ یہاں پہ عورتوں آئے گا۔ بیٹی کی پیدائش پر سوگ کا سما ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو عورتوں کے مقام اور مرتبے سے آگاہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام کے لیے، اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا احترام اور ادب کرتے تھے، احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اسلام نے بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے۔ بیٹی روز قیامت والدین کے لیے باعث شفاعت ہے، شفاعت کرے گی بیٹی اپنے والدین کے لیے۔ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج کل خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سوال نمبر ہمارا 4 تھا۔ یہاں تک بیٹا آج کا ہمارا لیسن ہے۔ آپ نے یہ دونوں سوال بک پر حل کر لینے ہیں اور پوری سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر کے اس کو یاد کر لینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا کام بہت ایزی ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ حل بھی کیجیے گا اور یاد بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔